اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرق بین نیت قطع و قاطع اقل نیت قطع اور قاطع کے درمیان جو فرق ہے وہ عقل کی فرق ہے. اکثریت نے فرق نہیں رکھا فرق نمیکنه کہ نیت قطع یا نیت قاطع میں کوئی فرق نہیں، گشتش به نیت قطع. کیونکہ نیت قاطع گھوم کے وہی نیت قطع ہے. همین. پس اولا اکثر فرق نگذاشتن. ثانیا اونایی که فرق گذاشتن خود جواهر را اینجور تو ذهنم ببینید. لہٰذا جن لوگوں نے فرق کیا ہے جس طرح کی جواہر اور دوسری کتابوں میں ہے، هم صاحب جواهرم خود صاحب جواہر کا بھی نتیجہ یہی ہے الان میرم آب میخورم، یه وقتی میگه وقتی که تشنه شدم میرم آب. کہ ایک انسان ہے کہ ابھی جا کر پانی پیوں گا یا جب پیاسا ہوں گا تب پانی پیوں گا. آره آها آها صاحب جواهر ها. ولهذا مشهور فرق نگذاشتن. حرف مشهور حرف درستی. لہذا مشہور نے فرق نہیں رکھا ہے. ان کا جو جملہ ہے اور نظریہ ہے وہ وقتش یہی ہے کہ ہر صلاة اینجور نیست کہ بسم اللہ الرحمن روزے میں ہر آن روزہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. چه دلیلی هست که این نیت صلات اگه نکرد خراب میشه؟ دلیلی نداره. میدونم این اتیان کرد بعدش گفت الحمدللہ رب، یعنی گفت بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر کوئی انسان نماز میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا اس سے 2 قدم آگے بڑھے کہ نماز بھی نہیں ٹوٹنے والی، پھر کہا اس نے الحمدللہ رب العالمین، اس میں کوئی اشکال ہے؟ نہیں ہے. نماز میں ہر آن جو ہے وہ صلات کا حکم نہیں ہے، لیکن روزے میں ہر آن روزہ ہونا ضروری ہے اور روزے کی نیت ضروری ہے. آقا ببینید نه اجازه بدید وسط گفت بسم الله الرحمن الرحیم ساکت شد. دیکھیے اگر کوئی انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور زنگ میزنه مثلا اور اس نے اپنی نماز کو روک دی، جواب در رو بده، اس نے نیت کی کہ نماز کو توڑ دے، ختم کر، لیکن اس نے ابھی توڑی نہیں تھی، نماز کی حالت کو ختم نہیں کیا تھا، اور کوئی گھر میں داخل ہو گیا مثلا. اب ابھی اگر نماز کو آگے بڑھا دو کیا نماز کی ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹے گی. میدونم نیت آخر نیت کرد وسط نماز که دیگه نماز نخونه اما برگشت از نیتش. چه دلیلی میگه که اگه نیت کرد و اگر نماز کی بیچ میں نیت کرے کہ نماز کو چھوڑ دے گا اور پھر دوبارہ نیت کر لے اور نماز کو آگے بڑھا دے، تو کون سی دلیل کہتی کہ نماز ٹوٹ گئی، کہ نماز ہی ٹوٹ گئی ختم ہو گئی؟ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں نیست. بله کفارات چرا اشکال داره، اما رد مظالم نه. رد مظالم خیرات حتی به غنی کفارات میں اشکال ہے، ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا، خاص لوگوں کو دیا جائے گا، لیکن رد مظالم حتی دوسروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی حتی غنی کو بھی دیا جا سکتا ہے. مشہور بین فقہا همینه. فقہا کے درمیان مشہور ہے، صاحب جواہر کا نظریہ بھی یہی ہے، اور نادر قول ہے وہ، ورنہ مشہور قول یہ ہے. حتیٰ صاحب جواہر نے اپنے رسالہ عملیہ میں نجات العباد میں اس طرح سے نہیں کہا ہے، یا مشہور کی طرح سے فتویٰ دیا ہے یا احتیاط کی ہے. لہٰذا
روزہ ہے، طواف ہے، حج ہے، تمام مسائل مشار روزے کا حکم بالکل الگ ہے. دلیل اون ماهی فعل کثیر اینه که داره فوتبال بازی میکنه اور داره نماز میخونه. این نماز فعل کثیر دوسری چیز ہے. فعل کثیر یعنی انسان کو فٹ بال بھی کھیلتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے، یہ نہیں ہو ماهیه. سکتا. بله بله. بعد بر میگرده. چیه دلیلش؟ چیه دلیل؟ این همین دلیلش. اس کی دلیل اس کی نہیں ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز میں نیاز کہ نماز میں نیت کرنا، قط کرنے کی، ختم کرنے کی، وہی قاطع ہے، کافی نہیں ہے. روزے میں ایسا مسئلہ ہے. لہٰذا اگر نماز میں کوئی ایسا عمل اگر انجام نہ دے جو نماز کی صورت کو ختم کر دیتا ہے، ولو اس نے نیت کی تھی لیکن دوبارہ نیت رکھے کہ نہیں نماز جاری رہے گا، تو نماز صحیح ہے کیونکہ بعد نیت نہیں ہے. روزے میں ہر آن چونکہ نیت شرط ہے، لہٰذا اگر اس نے نیت کی قطع کرنے کی ولو ایسا کوئی کام انجام نہیں دیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. الحمد میخونه نمازش باطله از باب اینکه المطلقات منصرف به مصادیق متعارفه غیر متعارف از اون جهت. اور اگر کسی نے کہا بھی ہے کہ چلا چلا کر نماز پڑھنا اور شور مچا کے نماز پڑھنے سے نماز باطل ہے، وہ بھی غیر متعارف طریقے کی وجہ سے فتویٰ دیا ہے کہ یہ غیر متعارف طریقہ ہے، لہٰذا اس کی نماز باطل ہے. آروم میخونه اما بلندگو به 1000 میشه، چه اشکال داره؟ چون غیر متعارف نیست. بہترین عمل کی جو بات آپ پوچھ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک خطبہ دیا جس کو امیر المومنین نے نقل کیا ہے. امام رضا علیہ السلام نے اس کو نقل کیا اپنے اجداد طاہرین سے، یعنی امام رضا نے امام موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم نے امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق نے امام محمد باقر سے، امام محمد باقر نے امام علی بن حسین سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے امیر المومنین سے نقل کیا اس خطبے کو کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے 15 یا 16 چیزیں رمضان کے سلسلے سے ارشاد فرمائی. پھر امیر المومنین نے پوچھا کہ رمضان میں اب بہترین عمل کیا ہے؟ اس پہ 15-16 کو کچھ نہیں کہا پیغمبر نے. پھر ایک چیز کہ ورع عن محارم اللہ، یعنی محرمات سے دوری اختیار کرے اس مہینے میں، ماہ مبارک میں. یہ افضل ہے. محارم یعنی وہ چیزیں جو محترم ہے، چاہے محرمات میں ہو چاہے واجبات میں ہو، یہ افضل ترین عمل ہے. دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا، اگر کوئی انسان غلطی سے کوئی چیز کھا لے اور چلا جائے اس کے اندر، حلق کے اندر بھی چلا جائے، تو مطلقاً یہ روزہ باطل نہیں ہے کیونکہ اسے غلطی سے کھایا. لیکن صرف ایک مورد ہے، وہ ہے مضمضہ کرنا، کلی کرنا، اور اس میں انسان منہ کے اندر اگر پانی کو رکھے، بے اختیار کچھ چلا جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کے منہ کے اندر پانی لے جائے اور پھر اس کو نگل لے تو چونکہ دلیل خاص نے اس کو مبطل قرار دیا، لہٰذا اس کو قلال دیا. اگه مزمزه‌ای واسه خنک شدن دهن بوده، اگه برای وضو باشه اشکال نداره، اونم اشکال نداره. آه. آره. نگی اگه این شد بی نیت بوده، نه ها
اینجور بگیر آخه اینجور بگیر. دیکھیے آپ اس طرح سے نہ کہ نمازم میگیم اگه داره سوره اگر حمد میخونه معذالک اگر نیت قطع کرد میگیم باطله. اون که اگر اس نماز میں بھی نیت قطع کر لے اور چاہے قطع کر لے، نیت کو ختم ہی کر دے نماز ختم کرنے کی، تو پھر سورہ ہم پڑھتے ہوئے بھی نماز ختم ہو جائے گی. حج میں بھی اسی طرح ہے. من همین عرض میکنم در طواف هم همینه. دو شوط طواف میں بھی ایسے ہی دو شوط اس نے طواف کیا، شلوغ ہے، من دیگه شلوغ ہے، بھیڑ ہے، نہیں کر سکتے، نیت یہ کی کہ میں چھوڑ دو بعد میں کروں، لیکن پھر اپنی نیت کو چھوڑ دیا و در این لحظه ای کہ که اب من طواف کروں طواف گا. میکنم یه قدم هم ور ندار. اون که بالاجماع باطله مگر اینکه برگرده این تیکر دوباره انجام بده. در نماز لیکن اگر ہاں اگر اس نے کچھ حصہ آگے بڑھایا ہے تو اس کے تو بالاجماع باطل ہے اس کا طواف، مگر یہ کہ واپس لوٹے اس حصے کو پھر سے چلے. بله. حروم دیگه پیغمبرن پیغمبر نے جب کسی چیز کو بیان کر دیا تو ان کا حکم نافذ ہے. لہذا من تشقیق نکردم، جماعتی تشقیق نکردن. اکثر ببینید اکثر کا نظریہ مطلقا حرام، اکثر نے لکھا ہے کہ موسیقی میوزک مطلقاً حرام. فتوای بعضیا بله از اونا باید بعض نے کہا ہے اونا شاید اور ان سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ وجہ کیا، کیونکہ اکثریت کا نظریہ یہی ہے. بله. خب اگه کسی میگه که این منصرفه به مصادیقه که موجب فساد اب اگر کارش میشه کرد. کوئی اگر کہے کہ یہ منصرف ہے ان مصادیق کے جو فساد کی طرف لے جاتے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ بله. یہ اس کا تشخیص ہے، اس کا نظریہ ہے. من تو ذهنم اینه که سندش معتبر نہیں، اینی که خوندم یہ جو آپ فرما رہے ہیں جو حصہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے میرے ذہن میں کسی سند معتبر نہیں. قائل هستم، غالبا هم قائل هستم. میں قائل ہوں اور غالباً بھی قائل ہیں. وہ جو قائل نہیں ہیں وہ شاید منصرف سمجھتے ہیں اس چیز کو. جب وہ کہے کہ منصرف نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ظہور نہیں ہے اس روایت میں کہ ہم آ کر مطلقاً حکم دیں. لیکن میرا نظریہ ہے کہ مطلقاً حرام ہے. امکان ذاتی نداره یعنی چی؟ امکان ذاتی نہیں رکھتا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا مثل این خورشیده که نمیتونه، یعنی کہ خدا اس سورج کی طرح ہے کہ پانی نہیں برسا سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. حضرت گفتن راجع به ذات خدا صحبت نکن. حضرت نے فرمایا کہ ذات خدا کے سلسلے میں زیادہ بحث نہ کرو خیابون تاریک ہے، کیونکہ ایک بری اندھیری سڑک ہے اور ہمارا علم اس حد تک نہیں کہ ہم اس کی ذات کے سلسلے میں گفتگو کر سکیں. میدونم حدی که صحبت کردن روایات عیبی نداره. جس حد تک روایات پہ بات کی گئی ہے روایت کے حد تک ہے اور روایت میں بیان کیا گیا ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں نہیں علم، کیونکہ ذات خدا ہم درک نہیں کر سکتے. اطلاق این روایت سند نداره تو ذهنم. اس روایت کی سند نہیں ہے اور اس کی سند معتبر نہیں، آپ مراجعہ کریں. از اطلاقات دیگه ما داریم که تمام وسائل لیکن ہمارے پاس مطلقاً دوسری روایات ہیں جو ہم سے کہتی کہ تمام وسائل غنا
جو غنا کے لیے استعمال ہوتے ہو تمام آلات یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ مطلق ہے، کیونکہ نہیں آئی ہے یہاں پر، لہذا مطلق نہیں، یہ سب حرام ہے۔ یہ صریح روایت ہے، لیکن بعض لوگ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے۔ دیکھیے ایک موسیقی ہے جو وسائل کے ساتھ ہے، یعنی کسی آلات کے ساتھ، اور اس کے لیے روایت متعدد ہے، اور ایک دفعہ صوت ہے، آواز ہے جو زبان سے یا حلق سے نکل، اس پہ بھی صحیح السنت روایت ہے کہ قرآن میں یا دیگر چیزوں میں جو خود اپنے آپ میں بری نہیں ہے، اس میں اگر اچھے آواز و اچھے لہر میں کچھ پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مرحوم فیض نے وافی میں اس کو نقل کیا، لیکن جو مشہور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ موسیقی مطلقاً جائز نہیں۔ مرحوم شیخ انصاری نے ایک رسالہ لکھا ہے، ایک خاص کتاب لکھی ہے تقیہ کے سلسلے میں۔ یہ وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ تقیہ اس کے احکام اپنے شرائط کے لحاظ سے فرق کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں شیخ انصاری کہ کبھی تقیہ واجب ہو جاتا، کبھی تقیہ حرام ہو جاتا، کبھی تقیہ مستحب ہے، کبھی مکروہ ہے، اور کبھی تقیہ مباح ہے۔ اور اس کے شواہد یعنی اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کہ عمار اور ان کے والدین کا قصہ ہے۔ ان تینوں کو مشرکین شکنجہ کر رہے تھے، مار رہے تھے کہ اسلام سے دور ہو جائے اور کلمہ کفر کو بیان زبان پر جاری کرے۔ ماں باپ نے عمار کے نہیں کیا، تقیہ نہیں کیا اور مارے گئے۔ عمار نے تقیہ کیا، جملہ کفریہ زبان پہ جاری کیا اور مارے نہیں گئے۔ پیغمبر سے روایت ہے، اور عمار اور ان کے والدین کو شکنجہ کر رہے تھے، پیغمبر وہاں سے گزرے، پیغمبر نے فرمایا صبرن آل یاسر، صبر کریں۔ ماں باپ نے صبر کیا، مار دیے گئے۔ عمار نے صبر اس لحاظ سے نہیں، اور آیت نے آ کر جناب عمار کو بری کیا اور ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی، لہٰذا یہاں پر مباح تھا تقیہ، لہٰذا جنہوں نے تقیہ نہیں کیا ان کے لیے بھی اجر تھی، جنہوں نے تقیہ کیا اور ان کے لیے بھی اجر۔ یہ ایک مثال ہے۔ لہٰذا کبھی وقت بدل جاتا ہے، احکام بدل جاتے ہیں، کبھی افراد کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، لہٰذا مختلف ہیں اس کے اندر چیزیں۔ روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ لوگوں، ناس کی روایت ہے کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی مالک بنتا ہے لوگوں میں اس پر خمس ہے۔ ایک استثناء ہے اس میں کہ خمس بعد المعونہ، یعنی خرجی کے بعد، اس معونہ میں بھی شرط ہے کہ اس سال کا خرچ، اگلے سالوں کا خرچ نہیں۔ دوسرا ہے کہ شان کے مطابق ہو خرچ، اور تیسرا یہ کہ حرام میں صرف نہ ہوا ہو۔ ان تین شرطوں کے ساتھ خمس ہے۔ لہذا میں نے شما رو تا محقق نشد بهش نمیبرن، هر وقت محقق شد میبرن۔
لہٰذا بہشت اور جہنم ہے، ہاں لیکن وہاں ابھی کسی کو دیا نہیں گیا ہے، ابھی اعمال کا حساب ہونا ہے، جزا ہونی ہے، نہ حالا کہ تو ابھی دنیا جزا کا حکم آیا ہے لیکن ابھی دیا نہیں گیا. آره اما به من نمیدن از قبل بهش هست ولی حالا تو قرآن داره اولئک هم الوارثون هم آها. اما الان یعطوه مثل یک کسی که اجیر میشه سر سال پول بهش میدن، یعنی از حالا داره کار میکنه اما سر سال بهش میدن. بالکل اسی طرح سے کوئی انسان اجیر ہوتا ہے کہ سال بھر کام کرے گا، سال کے آخر میں اس کو پیسے دیں. وہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ روز قیامت کے سلسلے میں قیامت میں دیا جائے گا. قرآن نفرموده و نفخ فی الصور شد نفخ فی الصور این بهش میگن مستقبل محقق. قرآن نے کہا نفخ فی الصور، سور پھونکا گیا، تو کیا ابھی پھونکا گیا ہے؟ نہیں پھونکا گیا ہے. یہ جو چیز یقینی الوقوع ہوتی حتمن ہونے والی ہے اس کو اس طرح سے عرب استعمال میں کیا جاتا ہے. نه خونه اگه داشته باشه انسان جایی تو بعض روایات صحیح داره حتی کسی جگہ گھر ہونا، بعض روایت میں تو حتیٰ اگر ایک درخت بھی موجود اس کا وطن حساب ہوتا ہے، لیکن یہ روایات وہ روایات ہیں کہ 100 میں سے 90% فقہا نے اس روایت پہ عمل نہیں کیا، لہٰذا اس روایت کی حجیت ختم ہو گئی. لہٰذا فشور فقہا کے درمیان وطن حساب نہیں ہوگا زمین کا ہونا، درخت کا ہونا، باغ کا ہونا. وطن وہ ہے جہاں مسکن ہو، جہاں رہتا ہو انسان. ہم مثلا انسان ہے 2 یا 3 شہروں میں رہتا ہے، مسکن ہے اس کا، کبھی یہاں رہتا ہے، کبھی اس شہر میں رہتا ہے، کبھی اس شہر میں. وطن کا مطلب مسکن، یہاں رہائش ہو اس کی. اگر رہائش نہیں ہے ولو اس کے پاس وہاں ملکیت ہے، ولو زمین ہے، ولو باغات ہے، یہ وطن حساب نہیں ہو. اس مسئلے کو شیخ انصاری نے مکاسب محرمہ میں مفصل نقل کیا ہے، اور وہاں پر جو شیخ نے روایات نقل کی ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس حتیٰ ان کے لیے مسجد بھی نہ بناؤ، یعنی ظالم کے لیے مسجد والا کام بھی انجام نہ دو. روایت صریح موجود ہے. دیکھیں ظواہر حجت ہے کہ نہیں، ظاہر یہی معنی ہے. لیکن نص ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ظاہر ہے روایت کا یا ظاہری معنی معلوم ہے. خیال کرد الله اکبر گفت که بره سجود، قبلی که به سجده برسه یادش اومد رکوع نکنه، این همجوری دلا دلا تا رکوع پاشه فایده نداره، باید ایسته از ایستادن بره رکوع. اگر کسی انسان نے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے رکوع کر لیا، پھر رکوع سجدے میں جانے لگا، پھر خیال ہے کہ نہیں میں رکوع نہیں کیا تھا، تو یہ واپس رکوع میں جو آئے گا ایسے ہی سجدے سے نہیں آئے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ سیدھا کھڑا ہو پھر رکوع میں آئے. یادشون نبوده، نه اینکه ندیده، نہ کہ نہیں دیکھا، شاید ذہن سے نکل گیا ان کے. صلی اللہ علیہ